الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک ذرا بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آپ کے اس علاقے کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری آپ کی سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی بنے مشہور و معروف جو مختصر ترین سورت شریفہ ہے سورہ کوثر، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رب کائنات اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی منقطع النسل ہے۔ یہ اس آیت مقدسہ کا مفہوم اور ترجمہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے
جو آخری لفظ الفاظ ہیں ان پر غور فرمائیں. یہ اللہ فرما رہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ منقطع نسل ہے، وہ بے نام و نشان ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ اصل میں اس کا شان نزول یہ تھا کہ وائل ایک بدبخت تھا. جب میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادگان کا انتقال ہوا یا کہ بات دیگر ہے، ایک کا لقب طیب تھا، ایک کا طاہر تھا، تو کافروں نے بڑی خوشیاں منائی. مشرکوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلو نام تو چلتا ہے اولاد سے. حضور کے دو صاحبزادے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی صاحبزادہ باقی نہیں ہے، بچا ہے. تو یہ کچھ دنوں کی ہماری مصیبت ہے کہ ہمارے بتوں کو یہ برا کہتے ہیں. چند دنوں بعد ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا، کام بھی ختم ہو جائے گا، نظام بھی ختم ہو جائے گا. جب میرے آقا تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو ایک تو صاحبزادگان کے جانے کا غم تھا، اور اوپر سے ان کے یہ تانے کافروں کے، مشرکوں کے جب حضور نے سنے، حضور غمزدہ ہو گئے. لیکن قربان جاؤں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کو کب گوارا تھا کہ ہمارا محبوب غمزدہ ہو؟ فوراً جبرائیل کو حکم ہوا، جاؤ صورت لے کے جاؤ اور ہمارے محبوب کو تسلی دو. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تو آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کی ہے، ہر چیز کی کثرت عطا کی. دشمن جو ہے ان نشانے کا ہو الابتر، اس کا نام و نشان مٹے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. آپ کی شان تو یہ کہ آپ کی ہر چیز ہم نے آپ کو جا دی، ذکر بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کثرت کے ساتھ ذکر عطا کیا ہے کہ صرف دنیا کے نہیں، کائنات کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر ہوگا. اولاد پر موقوف نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں نالائق ہوتی ہیں، نااہل ہوتی ہیں، بجائے نیک نام کرنے کی اپنے والدین کا نام الٹا بدنام کرتی ہیں. لیکن محبوب آپ کی اولاد ہم نے لے لی تو کیا ہوا کہ اتنے بے شمار قیامت تک آنے والی امت جو روحانی آپ کی اولادیں، یہ آپ کا ذکر کرتی رہے گی، آپ کی چرچے ہوتے رہیں گے. اب دیکھیے یہاں جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ملا، جو قابل غور بات ہے، جس کے ساتھ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نبی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، حضور کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے. بہت سے انبیاء آئے، ان پر بھی اعتراضات ہوتے رہے، جس طرح میرے نبی پر اعتراض ہوئے. لیکن جب بھی کسی نبی پر اعتراض ہوتا تھا وہ نبی خود جواب دیتا کرتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے ہیں اپنی امت کو، تو امت بے ادبی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے حضرت نوح کی، اور کیسے کیسے الزام لگا رہی ہے. قرآن نقل کرتا ہے، حضرت نوح سے کہتی ہے ان کی امت، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پیچھے والے بھی کہتے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے خاموش. کیا حضور کا میلاد سننے نہیں آئے آپ لوگ؟ جو میلاد سننے آیا وہ قرآن جب پڑھا جائے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ پتہ چلے سب محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے نوح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے. ان کی امت کہہ رہی ہے، بے ادبی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے اپنے نبی کے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، گمراہی میں پڑے ہوئے آپ.
ہم بتوں کو پوچھ رہے ہیں، کب سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ نے ایک نئی بات شروع کر دی، اللہ کو پوچھو، اللہ ایک ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی کہ آپ گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھیے الزام لگا رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، جواب حضرت خود نوح علیہ السلام دیتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ قرآن اس کو نقل کرتا، یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو؟ میرے پاس سے تو گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری ہے، اور پھر دلیل بھی دیتے، میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، وہ تو دلالت اور گمراہی سے نکالتا ہے لوگوں کو، میں خود گمراہ کیسے ہوں؟ آپ نے جواب عطا فرمایا۔ حضرت ہود کا زمانہ آیا، قوم نے اپنے نبی حضرت ہود کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے ہود، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم معاذ اللہ تم بے وقوف ہو، اور یہ بھی ہمیں کچھ گمان ہو رہا ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو، جھوٹ بھی تم بہت بولتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کیسی کیسی الزام لگا رہے ہیں، کیسی کیسی بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ان کی باتوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں، اور پھر جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ کوئی میں بے وقوف نہیں ہوں، دلیل عطا فرمائی آپ نے، رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسالت کا مرتبہ بے وقوفوں کو نہیں ملا کرتا، پاگلوں کو نہیں ملا کرتا۔ کیا بات کر رہے ہو تم کہ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہو؟ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول عظمت والا ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ آ گیا، حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہو رہا ہے فرعون سے، سمجھانے گئے ان کو، بہت سمجھایا، نہیں آیا، نہیں مانا، ہکڑ میں تھا، اپنی تکبر کے اندر تھا، فرعونیت، اور اسی فرعونیت کے اندر وہ حضرت موسیٰ کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اے موسیٰ، مجھے تو یہ گمان ہے کہ تم جو ہے سحر زدہ ہو، تم پر کوئی جادو کر دیا کسی نے، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، ہم کب سے بتوں کو پوجنے والے ہیں اور تم نے ایک نئی بات شروع کر دی، ایسا محسوس ہوا تم پر کسی نے جادو کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس کے اس اعتراض کا اور الزام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انی لأظنک یا فرعون مسبورا۔ تو مجھے کہہ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو تباہی کے کنارے پہنچ گیا، تو برباد ہونے والا ہے، تو تباہ برباد ہونے والا ہے، اس قسم کی نبی کی باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ 3 میں نے مثالیں آپ کو عطا کی، جو نبی آتے گئے ان کے امتی ان پر اعتراض کرتے گئے، الزام لگاتے گئے، ان کی توہینیں کرتے گئے، لیکن جواب وہ خود دیتے گئے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کی شان دیکھیے کہ جب کسی نے اعتراض کیا، جب کسی نے مصطفیٰ پر الزام لگایا، حضور نے جواب نہیں دیا، رب کائنات نے قرآن کی آیت بھیج کر خود جواب عطا فرمایا۔ وائل کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اولاد نہیں ہے تو اب نام نہیں چلے گا، فرمایا نشانیہ کا ہول ابتر، یہ منقطع نسل ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے محبوب کا تو میں نے کوثر عطا کیے، کائنات میں ان کا ذکر چلتا رہے گا۔
حالت فرماتے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام. صرف زمین و آسمان، صرف زمینوں پہ ذکر نہیں ہو رہا بلکہ آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے بھی اوپر عرش پہ بھی ذکر ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام. فرماتے کہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. جہاں سے کان لگا کر سنتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کی آوازیں آ رہے ہیں. کون سا وہ چپا ہے جہاں سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ کی آواز نہیں آ رہی. خطبے دیکھ لیں، اذانیں دیکھ لیں، تکبیریں دیکھ لیں، ہر جگہ پر مصطفیٰ کا نام بھی. اور یہ تو دنیا کو چھوڑیں. اللہ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام. ہر جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. آسمان پہ فرشتے بھی مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور عرش پہ جو حاملان عرش ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. والسبا، اور عرش پر جو جل بگر ہے رب کائنات وہ بھی اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے. اور صرف ایک وقت میں نہیں ہو رہا بلکہ ہمیشہ قیامت تک ہوتا رہے. اس لیے کہ دنیا میں سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا، لیکن رب تو باقی ہے نا. جب رب باقی ہے تو رب جو ذکر کر رہا ہے مصطفیٰ کا وہ ذکر میں باقی رہے گا. ایسا ذکر کسی کا نہیں. تو اب دیکھیے یہاں ادب سکھانا مقصود ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے نبی کی عظمت کو اور شان کو پہچانو. کہ اگر کوئی نبی پر الزام لگاتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، تو یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان وہ جواب نہیں دے گا آپ کا محبوب. اگر آپ کو محبت ہے تو آپ جواب دیں گے اس کی طرف سے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ نے بتا دیا مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے لہذا میں جواب دے رہا. اور صرف محبوب نہیں، محبوب سے جس کی تعلق اور جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کرے، الزام لگائے، تو حضور جواب نہیں دیتے بلکہ رب کائنات جواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی، الزام لگا. یہ کیسے بچہ ہو گیا؟ حضرت مریم کی کہیں شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ، قرآن پاک پورا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ جب آپ گئیں بچے کو لے کر حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام، سب پریشان ہو گئے، اعتراض کرنے لگے، مریم کیا ہو گیا تمہیں؟ انا لک ھذا، کہاں سے آیا یہ بچہ؟ تم نے تو شادی بھی نہیں کی. حضرت مریم خاموش، خود جواب نہیں دے رہی. کیا کیا انہوں نے؟ بچے کے گود میں جو بچہ لے کے آئیں کہ حضرت عیسیٰ ان کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ جواب تم دو. قرآن نقل کرتا ہے، فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. آپ نے بھی اشارہ کیا نا، اس سے پوچھو میرے بیٹے سے جس کو میں لے کے آئی ہوں عیسیٰ سے. تو سب بول اٹھے یہ تو ابھی بچہ ہے تمہاری گود میں، یہ کیسے بولے گا؟ اس سے کیا ہم بات کریں، اس سے کیا پوچھے، تم بتاؤ. ابھی آپ یہ بات کر ہی رہے تھے لوگ. قرآن کہتا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی جھولی کے اندر، گود کے اندر بول پڑے. چند دن ہوئے پیدا ہوئے ہوئے اپنی ماں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں، ماں پر لگنے والے الزام کا تدارک کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں. فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے.
وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ پورا نظام دے کر اللہ نے بھیجا ہے، پورے احکامات دے کر بھیجے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، سارے احکامات اللہ نے مجھے دے کے بھیجے ہیں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے مجھے پیدا کر دیا۔ آپ نے دیکھا حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام پر الزام لگا تو جواب کس نے دیا؟ صفائی کس نے دی؟ ان کے بیٹے نے دی۔ حضرت عیسیٰ نے صفائی پیش کی، لیکن میرے مصطفیٰ کی پیاری اور چہیتی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ پہ الزام لگا۔ منافقوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، آپ رہ گئی تھی پیچھے، سفر میں قافلہ جا رہا تھا، ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں دشمن، الزام لگا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے حضور بھی جواب دے سکتے تھے۔ حضور کو پتا تھا یہ میری پیاری بیوی ہے، اس کی عظمت کو رب آشکارا کرے گا۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں، حضور چاہتے تو خود جواب عطا فرماتے، لیکن اپنی زوجہ محترمہ کی عزت اور عظمت کو بتانا مقصود تھا، اور رب کو بھی اپنے پیارے محبوب کی پیاری زوجہ کی عظمت کو بتانا مقصود تھا۔ جواب نہیں آیا، کس نے جواب دیا؟ قرآن میں اللہ نے 10 آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ کی برات کا اعلان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ فرمایا ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا تم نے، یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اللہ کے پیارے مقبول بندے، اعتراض ان پر ہوتے ہیں، وہ خود جواب دیتے ہیں، خود اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ پر کوئی احترام کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے تو رب کائنات قرآن میں جواب دیتا ہے۔ ہمیں اس آیت میں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اگر تمہیں بھی نبی سے پیار ہے، اگر تمہیں بھی نبی سے محبت ہے، تو نبی کی متعلق کوئی بات کرے تو میدان میں آ کر اس کا جواب دیا کرو، یہ رب کی سنت ہے۔ الحمدللہ کب سے علماء کرام حضور پر جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے، کبھی کوئی علم پر اعتراض کرتا ہے، کبھی کوئی حضور کے حلم پر اعتراض کرتا ہے، کبھی کوئی حضور کی طاقت پر اعتراض کرتا ہے، جب بھی اعتراض ہوا ہے، کوئی حضور کی ختم نبوت پر اعتراض کرتا ہے، جب بھی حضور کی کسی شان پر بھی کسی نے اعتراض کیا، الحمدللہ علماء اہل سنت نے اللہ کی سنت پر عمل کرتے میدان میں آ کر حضور کی طرف جواب بتا دیا۔ اور یہ بھی رب کی دین ہے کہ جس کو اللہ توفیق عطا کر دے، جس سے اپنے محبوب کی عزت عظمت کا کام لے لے۔ دیکھیے نا، 70 کی اسمبلی کے اندر بہت سے مولوی بھی تھے، بہت سے علماء بھی تھے، لیکن یہ توفیق کس کو ملی؟ میرے آپ کے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے قرارداد پیش کی، قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی، قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ بھٹو صاحب نے بلا لیا، وزیر اعظم تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور کہنے لگے درانی صاحب یہ کافر ہے، مسلمان ہے، یہ مسئلے آپ کے مدرسے کے ہیں، آپ جائیں مدرسے میں بیٹھ کے اس مسئلے کو طے کریں۔ کہ کہاں لیا ہے آپ یہ مسئلہ اسمبلی کے اندر بیٹھ؟ کس خوبصورت انداز میں نورانی صاحب نے سمجھایا اس کو۔ فرمایا کہ بھٹو صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی اس وقت پاکستان میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے پھانسی دو اس کو، وزیر اعظم تو میں ہوں، یہ جھوٹا وزیر اعظم کیسے بن گیا؟ نورانی صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، اگر کوئی جھوٹا اس عہدے کا دعویٰ کرے آپ کو برداشت نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ کو بھی اور آپ کے میرے نبی کو اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا کیا ہے، اگر کوئی اس کا دوسرا نبوت کا دعویٰ کرے گا مجھے اور آپ کو بھی قبول نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
بات سمجھ میں آ گئی بھٹو صاحب. پھر نورانی صاحب قبلہ نے دوسرے جو دیگر مسالک کے لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا. بھائی یہ قرارداد پاس کرنی ہے. ظاہر بات ہے حضور قائد ملت اسلامیہ جب کامیاب ہو کے گئے تو 7 آدمی تھے, 2 باغی ہو گئے, 5 رہ گئے. اب 5 آدمی سے پوری قرارداد تو منظور نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے اپنے ساتھ دیگر مسالک کے لوگوں کو ملایا. حتیٰ کہ سیکولر لوگ جو کہتے نہیں ہمارا کوئی دین سے تعلق نہیں ہماری تنظیم کا, ولی خان جیسا اس زمانے میں تھا اسمبلی کے اندر, نورانی صاحب اس کے پاس بھی چلے قرارداد لے کے فرمایا پھر دستخط کرو. وہ جناب دستخط کرنے لگا. نورانی صاحب نے فرمایا دیکھ تو لو کس چیز پہ دستخط کروا رہا ہوں میں تم سے, پڑھ تو لو. کبھی کہو صاحب مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں نے دستخط کر دیا. اس کے الفاظ سنیے. ایک سیکولر پارٹی کا رہبر اور رہنما ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نورانی ہمیں تم پر اندھا اعتماد ہے, تو جس چیز کے لیے کہے گا آنکھ بند کر کے ہم اس پہ دستخط کر دیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء پاکستان. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نورانی اکیلا کھڑے ہو گئے یہ جد و جہد کرتا کامیاب ہوتا کبھی؟ بہت بڑی بات تھی, تو معمولی بات نہیں ہے. قادیانیوں کو خیر مصیبت کر دیں. بھٹو جب دستخط کر رہا تھا تو اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرتا ہوں, یہ موت کا پروانہ ہے میرا. قادیانی معمولی نہیں ہے. پورے اسرائیل, پورا امریکہ, پورے یورپ ان کے پشت پر مجھے چھوڑیں گے نہیں. اور واقعی اس کو کیا اڑوا دیا اور اس کو جناب سولی پہ چڑھوا دیا. میرے قائد فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا ہے, لیکن حضور کی ناموس کا تحفظ کر کے گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اس کے اوپر اللہ. لیکن بات قابل غور یہ ہے اگر نورانی اکیلا لڑتا یہ جنگ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ملا کر یہ جنگ لڑی, اللہ نے فتح عطا فرما دی. اب آج جو قادیانیوں سے مقابلے ہو رہے ہیں, آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, آج جو یہود و نصارہ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ہماری حکمراں سپورٹ کر رہے ہیں اور چمچہ گیری کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر, جناب ٹرمپ کی چمچہ گیری کر رہے ہیں, نیتنیاہو کی چمچہ گیری کر رہے ہیں. کیا اس کا اکیلے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں کہتا رہا, ایک نہیں 10 مرتبہ کہا میں نے, خود چل کر گیا رحمت اللہ عالمین مسجد کے اندر سعد رضوی صاحب کے پاس. خدا را اتحاد کرو, اکیلے یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. پورا یورپ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, ان ظالموں کے پیچھے. نیتنیاہو کی پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی, امریکہ پورا سپورٹ کر رہا ہے ان کو. آپ اکیلے نہیں جیت سکیں گے جنگ. خدا را اہل سنت کو متحد کیجئے. ملی یکجہتی کونسل کا میں صدر ہوں, تمام مسالک کی جماعتیں میرے انڈر میں, وہ سب چاہتی تھی کہ ہم سعد رضوی کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آئیں. ہم سب مل کر جناب مقابلہ کریں جو اسلام کے خلاف ہیں اور جو یہود و نصارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن سعد صاحب نے انکار کر دیا, میں کسی کے ساتھ جانے کا تیار, میں اکیلے لڑوں گا. میں نے کہا اگر اکیلے آپ لڑیں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, آپ ایسا نہ کریں. آپ نے دیکھا کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے, کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں. یہ مسلمان یہ اہل سنت کے ہیرت ہے, جن ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. کوئی پتہ نہیں لاشیں, جناب لاشوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ کتنی لاشیں. کوئی کہہ رہا 503, کوئی کہہ رہا 800, کوئی کہہ رہا 1000, کوئی کہہ رہا اس سے زیادہ ہے. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کتنی لاشیں تھیں, کہاں گئی ہیں لاشیں. ان کے ماں باپ رو رہے ہیں, ان کے بچے رو رہے ہیں کہ لاشیں تو کم سے کم ہمیں پہنچا دو تاکہ کچھ سکون مل جائے. ظلم کی انتہا ہے. یہودی اور نصرانی جو وہاں غزہ کے اندر ظلم کر رہے ہیں, ان یہودیوں کے ایجنٹوں نے یہاں ظلم کیا ہے. لیکن کاش اگر سعد صاحب اتحاد کر لیتے تو کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی انگلی اٹھانے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری خیر میری خیر. بہرحال اب بھی ہم تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اجلاس کیا تنظیمات اہل سنت کا, الحمدللہ تمام اکابرین کو جمع کیا, کہا کہ دیکھیں ظاہر بات ہے جو شہید ہوئے ہیں تو اہل سنت کے, دکھ تو ہمیں ہے اور کسی کو دکھ نہیں ہوگا, دکھ تو ہمیں ہوگا, اہل سنت کے. جس طرح اس وقت آپریشن بہانہ بنا کر اور پورے اہل سنت کو کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے, مساجد اہل سنت کی بند کی جا رہی ہیں, اہل سنت کے مدارس کو تالے ڈالے جا رہے ہیں,
اہل سنت کے علماء مشائخ کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. ہم نے کہا اس کے خلاف مل کر جد و جہد کرنی، علماء کو میدان کے اندر آنا ہوگا. تنظیمات اہل سنت کے اجلاس ہوا الحمدللہ، اس کے اندر لائحہ طے ہوا. اعلیٰ حکام سے الحمدللہ کل ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ملاقاتوں کے اندر الحمدللہ ہم نے کہا سب سے پہلا مساجد کھولیں جو اہل سنت کی آپ نے بند کی ہیں، مدارس کھولیں جن جن کے اندر آپ نے بند کیے نمازیں، ان کو نمازوں کو دوبارہ شروع کروائیں آپ، اور لوگوں رہا کریں آپ جن جن کو آپ نے بے گناہ پکڑا ہے. انہوں نے وعدہ کیا الحمدللہ، بلکہ ہم سے کہا ہے کہ آپ لسٹ ہمیں دے دیں کہ کون سا ان کے بے گناہ علماء ہیں، خطبہ ہیں، مشائخ ہیں جن کو بھولے سے گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ لسٹیں بھیجیں، انشاءاللہ ہم ان کو رہا کر دیں گے. بہرحال ہم تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو اہل سنت پر وقت آیا ہے، بہت برا وقت آیا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے آیا کہ ہم نے اتحاد نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ میرا حکم نہیں تھا، یہ میری گزارش نہیں تھی، ساتھ ساتھ یہ میرے رب کا حکم تھا. رب نے کہا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دیکھو متحد ہو جاؤ، دیکھو مل کر مقابلہ کرو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اور اللہ نے فرما دیا قرآن میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم متحد نہیں ہوئے. آج ہوا ہماری اکھڑ گئی ہے، لیکن بہرحال ہم اس ہوا کو دوبارہ قائم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. 26 کو پھر بلایا میں نے، اور صاحب حامد سعید کاظمی صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہے تمام مشائخ علماء کا. جد و جہد میں لگے ہوئے کہ اہل سنت کی جو اللہ نے وقار، عزت اور عظمت اور شان عطا کی تھی، اللہ کرے وہ اہل سنت کی وقار عظمت پھر دوبارہ بحال ہو جائے. کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے. بہرحال آج کی اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ پر کوئی بھی بات آئے ہمیں میدان کے اندر آ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ختم نبوت کا الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوب کے دفاع کے لیے اسی کو لے کے آتا ہے آگے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، 1 سال ہو گیا قائد عیسیٰ فائز عیسیٰ نے ختم نبوت کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا. الحمدللہ پورے ملک سے قائد عیسیٰ فائز عیسیٰ نے جو 7-8 علماء بلائے تھے جن سے مشورہ کرنے کے لیے، اس میں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کو بھی الحمدللہ دعوت دی تھی. ہم گئے الحمدللہ، ہم نے کو سمجھایا. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور اپنا پورا فیصلہ تبدیل کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا پورا فیصلہ تبدیل کر لیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر میں اکیلا جاتا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا ظالم گزرا ہے، کیا نام ہے وہ، کتنی لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں کہ اس نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے اس نے، وہ ظالم ہماری بات مان لیتا؟ کیا میری بات مان لیتا؟ میرے کہنے پر کیا وہ فوراً تبدیل کر دیتا فیصلہ؟ نہیں. میں نے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، پورے پاکستان کی جتنی مسالک کی قیادت تھی ان کو بھی جمع کیا، جو سیاسی قیادت تھی ان کو بھی جمع کیا، اور سب کو جمع کر کر پیغام دیا ہم نے کہ ہم سب اس پلیٹ فارم پر سیاسی طور پر الگ الگ ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس میں سب مل کر مقابلہ کریں گے. جب یہ پیغام گیا تو پوری حکومت ہل گئی، قاضی فائز صاحب بھی ہل گئے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور ختم نبوت کا تحفظ ہو گیا الحمدللہ. کاش ہمارے لبیک کے بھائیوں کو بھی عقل آ جائے کہ مل کر چلیں، اتفاق سے چلیں، اتحاد سے چلیں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا. کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام پڑھیے. یا نبی